بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے اور انتظامی معاملات بھی کسی درجہ میں آپ نے طے کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حوازن قبیلے نے ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ کچھ ثقیف قبیلے کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 افراد وہ تھے جو کہ مدینے سے مکے کی طرف آئے تھے، اور کچھ لوگ وہاں مسلمان ہوئے تھے مکہ المکرمہ میں، اس میں سے وہ لوگ بھی شامل تھے جو کسی زمانے میں کفر کے آئمہ اور سرغنے بھی تھے، وہ بھی ساتھ چل دیے۔ ان کو طلقاء کہتے ہیں حدیث میں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 10 سے 15,000 افراد لے کر حنین وادی کی طرف چلے گئے ہیں، یہ طائف کی طرف ہے جی۔ وہاں ابتدا میں مسلمان کافی غالب آ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ بڑے تیر انداز تھے، انہوں نے بڑی مہارت سے مسلمانوں کو شکست دینے کا ایک یہ حربہ اختیار کیا کہ وہ آہستہ آہستہ کھلتے گئے، پیچھے ہوتے گئے تاکہ مسلمان آگے آئیں، اور پھر انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف ایک آدمی رہ گیا، اور وہ بھی کسی زمانے میں کفر کا سرغنہ تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ایک حارث تھے، ان کے والد، ان کے بیٹے ابو سفیان، اور انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا خچر پکڑا ہوا تھا، اور پیغمبر علیہ السلام اس وقت کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب۔ تو اس پس منظر میں مسلمانوں کو کافی شکست ہوئی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ مسلمان اکٹھے ہوئے اور پھر دوبارہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ تو اس موقع پر کافی سارا مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ قریبی اور جگہوں پر بھی پیغمبر علیہ السلام نے غزوات کیے، مثلا نخلا کی طرف خالد بن ولید صاحب کو بھیج دیا، ابو عامر صاحب کو بھیج دیا غزوۃ الاوطاس کی طرف۔ تو اس پس منظر میں پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ جیرانہ جو جگہ ہے وہاں آپ سب لے آئیں جتنا بھی غنیمت کا مال ہو۔ تو کافی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، اور اس کے بعد غنیمت کا مال جو کہ جانوروں کی شکل میں بھی تھا، حتیٰ کہ کافی جنگی قیدی بھی تھے، تو پیغمبر علیہ السلام نے وہ غانمین میں، مقاتلین میں تقسیم کر دیا، جیسے کہ قرآن پاک نے اس وقت قانون سازی کی تھی کہ 4 حصے تو جو قتال فی سبیل اللہ میں شریک ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور 5واں حصہ نظم اجتماعی کے تحت ریاست کی ملکیت ہوگی، وہ پیغمبر علیہ السلام کے اعزاء اقارب جو کہ مکے سے لٹ پٹ کر آئے تھے، یا مساکین یا محتاج، ان پر خرچ کیے جائیں گے۔ لیکن بعد میں حوازن والے مسلمانوں کر آگے اور آ کے کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا مال بھی واپس کر دیجئے، اور ہمارے افراد جو جنگی قیدی تھے وہ جو تقسیم ہوئے ہیں وہ بھی واپس کر دیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر بڑی خوبصورت رہنمائی کی ہماری، کہ دیکھیں سب سے پسندیدہ اور اچھی بات یہ ہے وہ جو کہ سچ پر ہو۔ میں چونکہ مال تقسیم کر چکا ہوں، اس لیے میں اپنے متعلقین، اپنے صحابہ سے پہلے پوچھوں گا، پھر میں بات آپ سے کر سکتا ہوں۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو وہ تمہارے بھائی مسلمان ہو کر آگے ہیں، اور میں نے ان سے بات کی ہے کہ ایک چیز واپس کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو افراد واپس کر دیں، مال کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے یہ لفظ فرمائے، من احب ان یطیب ذلک فلیفعل، جو تم میں سے کوئی طیب نفس کے ساتھ، اپنی دل کی رضا کے ساتھ یہ چیزیں واپس کر دے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ نہیں جی مجھے آپ ضمانت دیں کہ میں آج چیز واپس تو کر رہا ہوں، تو آنے والی زندگی میں جب غنیمت کا مال آئے گا تو اس میں سے میں آپ کو حصہ دوں، تو میں اس سے وعدہ کرتا ہوں جو بھی مال آئے گا میں اس کو سب سے پہلے دوں گا۔ اب غور طلب بات کہ نظم اجتماعی کے تحت قتال فی سبیل اللہ ہوا ہے، غنیمت کا مال تقسیم ہو گیا ہے، لوگوں کی ذاتی ملکیتوں میں چلا گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ نا جی یہ مال تب واپس ہو سکتا ہے اگر طیب نفس ہو، اپنی دل کی رضا کے ساتھ ہو، تو تب واپس کریں۔ آج کی دنیا میں دیکھیں، پاکستان میں نظم اجتماعی کے تحت ریاست اور ریاست کے نیچے کتنے ادارے ہیں، وہ انسانوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یکم کو تنخواہیں ملتی ہیں، لیکن
کوئی بھی بندہ کسی سرکاری دفتر میں جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام کریں، یہ میری فائل ہے، تو وہ انتہائی ڈٹھائی کے ساتھ کہتا ہے جی کتنے پیسے دیں گے. وہ رشوتیں مانگتے ہیں، نہ صرف مانگتے ہیں بلکہ لوٹتے ہیں، کمیشنیں کھاتے ہیں. یہ جتنے بھی سرکاری افسران، چاہے وہ بڑے مرتبے کے ہوں یا کہ چھوٹے مرتبے کے، جو ان کی ذمہ داری تھی بنیادی کہ لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے کام کریں، کیونکہ ان کو یکم کو تنخواہ ملتی ہے، سرکاری گھر ملے ہوئے ہیں، جو بھی ان سے لوگ رشوتیں لے رہے ہیں عوام سے اور تب ان کی فائلیں پاس کر رہے ہیں، ان کے نقشے پاس کر رہے ہیں، ان کے بجلی یا گیس کے میٹر لگا رہے ہیں، جو کوئی بھی بندہ وہ مال مسلمانوں سے، عوام سے لے رہا ہے، لوگوں کی رضا نہیں ہے، طیب نفس نہیں ہے، یقین فرمائی قطعاً حرام ہے ان تمام سرکاری ملازمین کے لیے، چاہے وہ 1 روپیہ لیں یا ارب روپیہ لیں. اس کے مد مقابل پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ مالک بن گئے ہیں، غنیمت کا مال ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، جب تک آپ کی دل کی رضا نہ ہو، اجازت نہ ہو، طیب نفس نہ ہو، میں واپس نہیں لے سکتا. اس لیے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حقیقی محبت کا اظہار یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جو تعلیمات دے کے گئے ہیں ان پر حتی الامکان کوشش کی جائے کہ من و ان عمل کیا جائے. حاصل کیا ہوا، کسی مسلمان کا کوئی مال ہے، کوئی بندہ اس سے نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ اس کی بغیر رضا کے استعمال کر سکتا ہے، جب تک اس کی دل کی رضا اور طیب نفس نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عملی زندگی میں توفیق دے، ہمیں ان تعلیمات کی اہمیت دیں.